ہارون رشید صاحب آپ کے پاس ظاہر ہے یہ آپ نے بحث سنی ہوگی، ایک سیاسی بحث ہے، ایک آئینی بحث ہے. سیاسی بحث تو یہی ہے کہ الیکشن حکومت نہیں چاہتی اور عمران خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں. آئین کی بحث بڑی کلیئر ہے، 90 دن ادھر ہیں. اور یہ جو بار پالیٹکس ہے، بارز تو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہے، آئین بتانے کے لیے، قانون بتانے کے لیے. ہم نے تو افتخار چودھری موومنٹ میں ان سے آئین سیکھا، سمجھا، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. وہ علیحدہ بحث کے افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا، پر بحث تو وہ لڑائی تو ساری اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن، اٹ واز آل اباؤٹ دیٹ کہ آئین وائلیٹ ہوا ہے. یہ کیا ہونا شروع، کیا واقعی بارز اب پولیٹیکل ونگز بن گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے؟ پہلے تو میں شعیب شاہین صاحب نے ایک بات کی تھی، میں بعد میں بھول جاؤں گا. کر دے کہ عمران خان صاحب کو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے یا پی ڈی ایم نے یہ ایشورنس دے دی تھی کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ہم الیکشن کروا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی امیچورٹی اتنی ہے کہ ایک مخالف کے کہنے پہ میں اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دوں. جہاں تک بار کونسل کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ویسے اس آرگومنٹ سے ہارون صاحب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے کوئی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، وزیر قانون، ان کی بات کا اعتبار کوئی نہیں کرنا چاہیے، بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں پولیٹیکلی کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا. آپ نے سیاسی بحث کی ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے گل کا اعتبار نہیں کرنا. 2 نمبر لوگ انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی سیاست کے مطابق بات کرتے ہیں. میں یہ اپنی بار کونسل کا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بار کونسل کے 17 ممبر جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور 5 ممبر جو ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 ممبر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور 6 ممبر دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں، میں کسی جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوں. میں نے نہ ہی کبھی کسی جماعت کا انٹرسٹ لیا ہے. میں آپ کو فیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو آن دی میرٹ یا حقائق کے مطابق پاکستان بار کونسل نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی تھی کہ تمام بار کونسل صوبائی جو ہیں اور اسلام آباد بار کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین تمام بار کونسلوں کو اکٹھا کیا جائے، ہائی کورٹ پریزیڈنٹ کو اکٹھا کیا جائے پورے ملک سے. اور وہ سارے کل آئے اور ساروں کے سگنیچرز ہیں، ساروں نے. سر ویسے یہ بتائیں مجھے ہارون رشید صاحب، یہ بات ٹھیک ہو گئی، میں نے آپ کی بات مان لی کہ ایک طرف آپ نے ان ساروں کو اکٹھا کیا، ایک طرف لطیف کھوسا صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے اتنے سارے وکلا کو اور ان ساروں کو اکٹھا کیا جن کو کہتے ہیں یہ جید جورسٹ اور وکلا اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے آپ کی موقف سے بالکل الٹ بات اس کانفرنس میں کی. کون ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ آئین کی بات کرتے ہیں. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے. لطیف کھوسا صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس اپنے جونیئر سے آ رہے ہیں اور 700-800 ووٹوں سے آ رہے ہیں. ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ وکالت کی جتنی بھی سیٹیں ہیں، مجھے آپ ہسٹری میں نکال کے بتا دیں کہ کبھی انہوں نے کوئی وکیلوں کا الیکشن لڑا ہو یا جیتا ہو. جو آخری سپریم کورٹ کا جیتا تھا وہ 700 کی لیڈ سے آ رہے ہیں. ان کا یعنی کہ سٹیٹس کیا ہے اس دور میں؟ لیکن کیا الیکشن ہارنے سے ایک آدمی برا وکیل ہوتا ہے؟ نہیں، اتھارٹی کوئی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے نا سر، پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے نا. میں دیکھیں، میں صحافیوں کا الیکشن ہار سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کل صحافیوں کا الیکشن لڑوں، میں اپنی بار کا یا اپنی پریس کلب کا الیکشن لڑوں، میں ہار جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحافی ٹھیک نہیں ہوں، میں کامنٹ نہیں کر سکتا پولیٹیکل. جو بندہ وہ ایک ممبر تو رہ سکتا ہے، سپریم کورٹ بار کا ممبر ہے، وہ ووٹر ممبر ہے، وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے، وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. اور جب ریپرزینٹیشن آپ کی نہ ہو، وہ کہہ رہے سر اعتزاز احسن صاحب تو تھے نا، اعتزاز احسن صاحب تو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی نہیں. اعتزاز احسن صاحب بھی ممبر ہیں، وہ سابق پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کے، میں ان کی انتہائی ریسپیکٹ کرتا ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے بیٹھنے کی کہ وہ وکیلوں کو باؤنڈ کریں کہ آئیں جی وکیل کوئی. سر جب ہم کامنٹ کرتے ہیں نا پالیٹکس پر، ہارون رشید صاحب جب ہم پالیٹکس پہ کامنٹ کرتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ میں کیونکہ اگر میں اسلام آباد پریس کلب کا یا یونین کا ممبر ہوں تو ہی میں کامنٹ کروں گا، میں ایز اے جرنلسٹ کامنٹ کرتا ہوں. ہم ٹی وی پہ بلاتے ہیں، میری بات سنیں، آپ اگر آگے پیچھے دیکھیں گے، ہم ٹی وی پہ جب قانونی ماہرین کو بلاتے ہیں تو وہ ممبرز نہیں ہیں بارز کے، وہ شاید آپ کے ممبر تو ہوں گے لیکن وہ عہدے دار نہیں ہیں. تو یہ آپ کا آرگومنٹ بڑا. ہاں جی شعیب صاحب ہیں بیٹھے، اب نہیں میری بات سنیں گے تو میں اب یہ شعیب شاہین صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ آنریبل ممبر ہیں، اب یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے
اسی طرح ان کا ہے جو اتھارٹی ہے. میں اگر بیٹھا ہوں وائس چیئرمین تو مجھے الیکٹ کر کے مجھے کوئی اتھارٹی دی گئی ہے نا, میں آج آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں سر. لیکن میں یہی تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جن کو الیکٹ کیا گیا ہے, جو الیکٹڈ بارز ہیں آپ کی, کیا وہ سیاسی ہو گئی ہیں؟ دیٹس وائی یو آر سیئنگ. آپ دیکھیں میرے سامنے, میں آپ کو چھوٹی سی بات کہوں, حسنات ابھی میرے سے میں ڈس ایگری کر تھا سیاسی طور پر, لیکن ہم ایک دوسرے سے, میں ہر ایک سے ڈس ایگری کروں گا پولیٹیکلی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بار میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو حق ہی نہیں ہے بولنے کا. بولنے کا حق میرے پاس ہے. نہیں, میں نے بولنے کا نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کہ ہم ایک فورم بنائیں گے اور یہ کریں گے, وکیلوں کو آگے لے کے چلیں گے, کوئی ایجیٹیشن کریں گے, تو یہ ان کے پاس نہیں ہے بولنے کا حق. اچھا, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایجیٹیشن لیڈ کر سکیں. یہ مطلب دیکھیں انہوں نے خود نہیں کہا, انہوں نے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے پاس وکیل ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم, اچھا عابد زبیری یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, عابد زبیری صاحب وہاں پہ حصہ تھے, عابد زبیری صاحب تھے, میں وہاں موجود تھا, خواجہ احمد طارق رحیم صاحب تھے, باقی بار ایسوسیشن بار کونسل کے نمائندے بھی موجود تھے, لیکن یہ ذمہ داری دی گئی. نہیں ہے ان کے پاس. میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہ بحث ہی غلط, یہ بحث ہی الٹی طرف جا رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, یہ بحث ہی الٹی طرف جا رہی ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, زبیری صاحب کیا سیاسی میں سپریم کورٹ بار کے پاکستان بار جنرل سے پوچھتے تو آپ لوگوں کو کور کرتا ہے, اس کے بعد ان سے سپیریئر ہے.